الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسرور کیفی نعت اکیڈمی آفیشیل کے فیس بک پیج سے اس وقت ہم لائیو ہیں، اور جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے کئی عرصے سے مذہب رحمت کے عنوان سے نعتیہ مذاکروں کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. گزشتہ پروگراموں میں ہم نے نعت کی تاریخ پہ، عربی نعت گوئی پہ، پھر فارسی نعت گوئی پہ بھی ہم نے الحمدللہ پروگرام کیا، جس کو احباب نے بہت پسند کیا. آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے منقبت نگاری کی روایت. تو آج ہم منقبت نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج بڑا یہ ہمارے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ بہت ہی محترم اور انتہائی معتبر احباب سے ہمارا ایوان سجا ہوا ہے. میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہمارے ساتھ میرے دائیں جانب سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، جو کہ سربراہ ہیں اور صدر ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے. کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں. اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگراموں میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان کے علم سے استفادہ حاصل کیا. انشاءاللہ آج بھی ڈاکٹر صاحب کے علم سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ شاعر حمد و نعت جناب طاہر حسین سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بانی ہیں اور روح رواں ہیں ادارہ چمنستان حمد و نعت کے، اور حمد و نعت ریسرچ سینٹر کے بانی ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جہاں حمد اور چمنستان، اور اس کے علاوہ کئی حمد کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، خواتین کی شاعرات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ان کی ایک کتاب اللہ والے، جس میں خاص مناقب کی کتاب، اس کے یہ مرتب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ خود شاعر بھی ہیں. کئی مناقب کے علاوہ نعت حمد و نعت کے مشاعروں کے انعقاد میں کئی اشروں سے میں کہوں کہ ان کی خدمات ہے، اور خاص طور پہ عالمی حمد و نعت کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے، جو یقیناً ہمیشہ سراہا جائے گا. ماشاءاللہ انہوں نے عالمی حمد و نعت کانفرنس کا انعقاد کر کے کراچی شہر کو یہ اعزاز دلوایا کہ کراچی نے عالمی حمد و نعت کانفرنس کی میزبانی کی، اور اس میں یقیناً یہ سہرا طاہر سلطانی صاحب کے سر جاتا ہے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے انتہائی محترم جناب قبلہ گاہی پیرزادہ خالد حسین رضوی امروہی صاحب، جو کہ سربراہ ہیں محبان شاہد سار الہ آبادی ٹرسٹ کے، اور آپ بھی انتہائی معتبر نعت گو شاعر بھی ہیں، منقبت نگار بھی ہیں. آپ کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور آج کی موضوع کی مناسبت سے آپ نے جو کتاب مرتب کی ہے وہ آئین مودت ہے، اور حذیفہ مناقب جس میں سیدہ کائنات اور حدیقہ مناقب، یہ کتاب آپ کی مرتب کردہ یہاں موجود ہمارے پاس ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مناقب کا یہ ایک مرتب کیا ہے آپ نے، جس میں مجموعہ ہے. یقیناً اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو رہے گی. ان کے ساتھ ہمارے انتہائی ہر دل عزیز نعت گو، نعت خواں، اور یقیناً مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی کئی مذہب رحمت کی نشستوں میں ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. ان کے کلام سے میری مراد جناب عزیز الدین خاقی صاحب سے ہے، جنہوں نے یقیناً بہت معروف نعت گو شاعر ہیں. منقبت نگاری کے حوالے سے خاص طور پہ ہم ان کی خدمات ہمیشہ حاصل کرتے رہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم ان سے استفادہ کریں گے. حال میں ہی آپ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایم فل بھی ہوا ہے فیصل آباد سے، تو ماشاءاللہ تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے احباب جو نعت کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں، وہ ان پہ آنے والے لوگ اب کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے چیئرمین اور ہمارے ہر دل عزیز جناب اشرف میمن صاحب آج کی اس محفل میں بالخصوص شریک ہوئے ہیں، اور حال میں بھی سندھ سے تشریف لائے ہیں. تو اللہ اور باوجود علالت کے الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائے. تو میرے بھائی جانب تو سارے احباب ہو گیا، میرے بھائی جانب جو سب سے بڑی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے
یہ خود آپ اپنا تعارف ہے، میں ان کا کیا تعارف کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی سرپرستی یقیناً ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارے ہر نشست کے لیے ایک جذب لازم کی طرح ہے. حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی دامت برکاتہم عالیہ، ان کے علمی خدمات سے ہر آدمی واقف ہے، اور ہماری محافل اور ہماری نشست یہ مذہب رحمت کی جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں آپ ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. آج کے موضوع کے اعتبار سے بھی ہم انشاءاللہ حضرت سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارے نوجوان نعت خواں اویس ایوب موجود ہیں، اور پھر ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے روح روا اور اس تمام نشست کے محرک جناب محمد ابرار حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمارے سینئر اور انتہائی ہر دل عزیز ثنا خواں جناب ڈاکٹر خالد صاحب موجود ہیں. میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو میں منقبت نگاری. منقبت نگاری کی حوالے سے اگر ہم آج بات کریں تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ منقبت نگاری کا آغاز کب سے ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے مضامین کیا ہیں. پھر جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جو حالیہ دنوں میں اور خاص طور پہ عصر حاضر میں جو منقبت پہ کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم ایک روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ علم ہو کہ عصر حاضر میں بھی منقبت نگاری کے حوالے سے کس قدر کام ہو رہا ہے. اس میں ایک اہم اس موضوع کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اردو میں نعت نگاری، اگر اردو میں منقبت نگاری کے حوالے سے بات کروں تو اس موضوع پہ باقاعدہ پی ایچ ڈی جناب احسن زیدی صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا پنجاب یونیورسٹی سے. ان کا مقالہ 1984 میں شائع ہوا اور ان کے نگراں تھے جناب ڈاکٹر وزیر آغا صاحب، اور احسن زیدی صاحب خود گورنمنٹ اسلامیہ کالج فیصل آباد کے استاد تھے. اس مقالے میں انہوں نے 7 ابواب بنائے ہیں، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک بہت اہم کام تھا کہ ہم عموماً منقبت کے حوالے سے یہ ہمارے ذہنوں میں کہیں رہتا ہے کہ شاید اس پہ کام نہیں ہوا. بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس موضوع پہ بھی الحمدللہ پی ایچ ڈی ہو چکا ہے اور اس پہ بہت لوگوں نے کام کیا. انشاءاللہ آج ہم اسی کاموں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو میں سب سے پہلے اپنے ایوان سے ہمارے علامہ صاحب کی طرف ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کہ منقبت، جو لفظ منقبت ہے، اس کی ابتدا اور اس کی اصل کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، تاکہ پہلے ہم اس کے مطالب سمجھ لیں پھر اس پہ آگے ہم گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ نقب ہے. نقب کہتے ہیں کسی دیوار سے کوئی راستہ بنا کر پس دیوار کے احوال کو جاننا. اور منقبت یہ در حقیقت کسی شخصیت میں غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اس کے اوصاف کو جمع کرنا ہے. اور وہ محافل جہاں مناقب پیش کی جاتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتا ہے، مناقبہ. مناقبہ اس مشاعرے کو یا اس تقریب کو کہا جاتا ہے جس کا نفس سخن کسی شخصیت کے شخصی اوصاف کو بیان کرنا ہے. یہی مضمون لفظ نعت کا بھی ہے، لیکن لفظ نعت جب استعمال ہوگا تو اس کی سمت خاص ہوگی دربار رسالت کی جانب، اور دربار رسالت کے بعد پھر جب صحابہ، اہل بیت، اولیاء، امہات المومنین، صوفیاء کرام، اہل علم و دانش، علماء، کسی بھی عظیم شخصیت کی جب تعریف کی جائے تو اس کے لیے پھر منقبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہت خوب علامہ صاحب، منقبت کی تعریف بھی ہو گئی تو میں چاہ رہا ہوں اس کا نقطہ آغاز بھی اگر آپ بیان کر دیں کہ منقبت نگاری کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہے. اسلام میں جس طریقے سے نعت کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے نعت کہی، یا حضرت ابو طالب نے، یا حضرت آمنہ نے. تینوں کی نعتیں تاریخ میں موجود ہیں اور اپنے اپنے شخصیات کی تحقیقات ہیں، لیکن اولین نعت جس طریقے سے ان تین شخصیات نے کہی، لیکن منقبت میں ایسا اختلاف نہیں ہے.
मनक़बत बिल इत्तेफाक सब से पहले जिस शख्सियत की कही गई वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये एक मुत्तफ़िका बात है और इसमें इख्तलाफ सिर्फ वही कर सकता है जो हवाला मैं देने जा रहा हूँ उससे पहले वो कोई हवाला लेकर आ जाए। और ये मनक़बत कहने वाले कौन हैं? ये वही हैं जिनसे एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहली नात तस्लीम की जाती है, वो हज़रत अबू तालिब है। उनके दीवान में वो रुदाद मौजूद है कि जब शेबे अबी तालिब में ख़ानदान बनी हाशिम वो महसूर हो गए। अब लोग ये समझते हैं कि शायद शेबे अबी तालिब में सिर्फ ख़ानदान बनी हाशिम के ही लोग थे और बाकी लोग नहीं थे, तो ये ख़याल गलत है। इसमें शेबे अबी तालिब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेबे अबी तालिब में होने पर फिर सिद्दीक़ अकबर के हवाले से एक शेर हज़रत अबू तालिब ने कहा, और उस शेर का पस मंज़र ये था कि जब कुरैश ने एक तहरीर लिखी आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में, और उस तहरीर को उन्होंने छुपा कर मख्फी रखा हुआ था। फिर उस वक्त हज़रत सहल बिन बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, बाद में फिर ईमान लाए, सहाबी बने। ये आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उस वक्त सहाबी नहीं थे, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हुजूर के किरदार की तहारत से वाकिफ़ थे। तो आपकी हिमायत में कुरैश के पास गए और कुरैश से हुजूर के लिए उन्होंने बात की कि हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ, उनके जानिसारों के साथ ऐसा जुल्म ना करो, और कुरैश ने उनकी बात को तस्लीम किया। अब यहाँ पर हज़रत अबू तालिब कहते हैं, और ये शेर उनके दीवान में मौजूद है, और मैं उस दीवान की बात नहीं कर रहा जिसे हमारे अकाबरीन ने शाया किया हो, मैं उस दीवान की बात कर रहा हूँ जो दीवान उस मकतब ने शाया किया है जो उनके लिए बहुत मोहब्बत और अकीदत के जज्बात का इजहार करता है। तो उनकी ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए हज़रत अबू तालिब की कि उन्होंने कहा वहुम रजउत सहल बिन बैदा रादिया, उन्होंने सहल बिन बैदा को खुश करके रवाना किया अहले कुरैश ने। वहुम रजउत सहल बिन बैदा रादिया, उन्होंने सहल बिन बैदा को खुश करके रवाना किया। फसर्रा अबा बकरिन बिहा व मुहम्मद, बस मुहम्मद और अबू बकर दोनों खुश हो गए। फसर्रा मसरूर हुए, अबी बकर बिहा व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुहम्मद भी खुश हो गए, अबू बकर भी खुश हो गए। यहाँ पे हज़रत अबू तालिब ने एक तालीम भी दी है कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, ज़ाहिर सभी खुश हुए होंगे, लेकिन नाम उन्होंने दो दिए, एक नबी का और एक जानशीन नबी का। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इसमें आपने जैसे अभी जिक्र किया पहली मनक़बत निगारी के हवाले से, मैं मकाला देख रहा था तो इसमें एक और भी उन्होंने हवाला दिया है जिसमें कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 40 का, उसमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ही हवाला है कि उसमें लेकिन गार सौर का वाक़या बयान किया गया है। तो ये भी एक हवाला है, उस मकाले में भी ये हवाला दूसरा। लेकिन जो लामा साहब की बात है वो ये कि इत्तफाक इसी बात पर है कि पहली मनक़बत जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कही गई। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि ये तो हो गया मनक़बत निगारी का आगाज़। अगर हम बात करें कि अब इक़साम पे अगर हम बात करें कि मनक़बत की, अगर हम मनक़बत को क्लासीफाई करना चाहें तो अगर इसको हम क्लासीफाई करें तो इसकी क्या इक़साम होंगी, और इसकी अगर आप इसको क्लासीफाई करें तो थोड़ा सा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अब्रार भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अच्छे मौजू पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं कि मनक़बत निगारी कब और कैसे कहाँ से शुरू हुई। मुझसे कहीं बेहतर यहाँ पर अफराद मौजूद हैं जो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और करेंगे। अल्लामा साहब ने भी आपके साथ गुफ्तगू की। मनक़बत निगारी की बात की तो मेरे दाएं जानी माशाल्लाह एक बहुत बड़े शायर हमारे ज़माने के ताहिर सुल्तानी साहब यहाँ मौजूद हैं।
उनकी मौजूदगी में बोलना बहुत मुश्किल है। फिर खालिद मिर्ज़ा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वही मनकद वाली माशाल्लाह, उनकी भी तहरीर मौजूद है। फिर हमारे अज़ीज़ खाकी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अब इनके सामने आप मुझसे कह रहे हैं कि जो इस सुखन से बिल्कुल ना बलद है गुफ्तगू करे, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों का कद इस लिहाज से बहुत बुलंद है, आप चारों का जो यहाँ माशाल्लाह मौजूद, बल्कि आप खुद भी कम नहीं है माशाल्लाह। आपका खुद तो तारुफ से नहीं हुआ, लेकिन आपने जो नाच पर काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, तो एक अलग आपका एक काम किया हुआ है। फिर अबार भाई वहाँ मौजूद है। बस आप सब में मुझे सिर्फ ये फ़ौक़ियत हासिल है, मैं कद में लूँगा, बस और नहीं है। उस कद से नहीं, उस कद से फ़ायदा उठाते हुए जो ऊपर से नज़र आ रहा है वो दिखाता हूँ। हवाले से बुलंद है। तो बात मनक़बत की आपने कही और नात, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सॉलिहीन साथ साथ हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ आती है उसका लफ्ज़ नात या कसीदा ये मखसूस है, इसलिए कि आपने तारीफ कर दी मनक़बत की, मनक़बत मखसूस हो गया गैर नबी से। नात के लिए पैमाने महदूद हैं, वो ये हैं, आप सब यहाँ साबिल बैठे हैं, मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं, आपके लिए नहीं बता रहा। नात के लिए मुश्किल तरीन काम ये है कि नात कहने वाला यानी जो शायर है उसको एक बात का बहुत ज़्यादा उसको एहतमाम करना पड़ता है कि जब वो नबी के वसल्लम का तारीफ़ करे मंजूम या मंसूर भी, हद से तजावुज़ ना करे, यानी उस तारीफ़ के अंदर उलूहियत का ख्याल रखना इंतहा ज़रूरी है कि उलूहियत से जाकर चीज़ ना लगे। लिहाजा आला हज़रत के बकौल नाक कहना इतना मुश्किल है कि जैसे एक तलवार पर चलना, कि अगर तारीफ़ में कमी करता है तो भी गलत है और तारीफ़ में ज़्यादा करता है तो भी गलत है, दोनों तरफ से पाबंदी है। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह जैसे शायर तो खैर बहुत कम होते हैं, लेकिन बहरहाल उस नात में भी पिछले 50 साल के अंदर जो नात वो शायर हैं उन्होंने दामन को बचाया और ज़्यादातर इंसार किया नबी करीम वसल्लम की तरफ इल्तिजा का, मुनाजात का, इस्तिग़ासे का। सच्ची बात है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि नबी वसल्लम की नात कहने के लिए एक शख्स को कुरान करीम बहुत ज़्यादा उसका मुताला हो, उसके बाद उससे ज़्यादा जितनी भी तारीफ़ और तौसीफ़ अहादीस के अंदर है और सहाबा किराम ने की है, अगर वो उसको मालूम है तब तो वो तारीफ़ कर सकता है, उसके बगैर हुजूर की नात कहना आसान नहीं है। इसीलिए हमारे अच्छा किया हमारे शोरा ने जो मुताला उस नौज के नहीं रखते वो इल्तिजा तक रहते हैं, अच्छी बात है, ज़रूर से इल्तिजा नहीं करें तो किससे करेंगे, ये तो हक़ है, बात जारी बात है। इसी तरीके से मनाक़िब, अब जैसे तारीफ़ की उन्होंने कि उसके हमें उसके पीछे क्या है ना, बात ये है ना, नक़ीब पीछे क्या है, पीछे उसका किरदार है, जिसकी आप तारीफ़ करने जा रहे हैं, गैर नबी की बात आ रही है ना, उसकी हमें तारीफ़ करने जा रहे हैं, उसका किरदार, इल्मी किरदार और ज़ाहिरी किरदार दोनों, ये अगर वो जानता है तब तो वो तारीफ़ करे, वरना जो वो करेगा फिर अपना दामन बचाए और लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर ले जो एक आम इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो चाहे वो कह दे। लेकिन फिर बात ये आती है कि अगर आपने तारीफ़ पूरी नहीं की तो बुखल हो जाएगा, और आप जाहिर बात हसद आप कर रहे हैं तब वो तारीफ़ पूरी नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने तारीफ़ ज़्यादा कर दी किरदार में नहीं है तो फिर भी आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, इसलिए वो उस मकाम का नहीं जिस मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए उस शख्स की आपको अगर तज़किरा नहीं मालूम है, उसके हालात नहीं मालूम है, तो फिर आप उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। इसकी मिसाल बहुत सारी दी है, यहाँ मेरे अहबाब बैठे हुए दे सकते हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने जो मनाक़िब लिखी हैं, शायद मैं सेकंड राउंड में गुफ्तगू करूँगा वो, लेकिन एक इशारा कर दूँ। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने मनाक़िब कम क्यों लिखे,
ایک تو وقت کم، دوسرے یہ کہ جتنا وہ غوث اعظم کو جانتے ہیں اور جانتے تھے اور جتنا ان کے قریب رہتے تھے، اسی لوگ کی تعریف کی انہوں نے، کیونکہ وہ سراپا جب تک دیکھتے نہیں، ایک اعلیٰ سب جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جتنے بھی نعتیں لکھی ہیں سراپا سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں، وہ جلوہ سامنے ہے تو جلوہ لفظوں میں آ رہا ہے۔ یہی ان کا حال غوث اعظم کے ساتھ۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ آج آپ نے ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فلاں بزرگ کی منقبت کیوں نہیں لکھی یا فلاں کی منقبت کیوں نہیں لکھی، تو یہ آج بڑا بھرپور جواب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آ گیا۔ اور جہاں تک منقبت نگاری کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے ہم کلاموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کی شان میں کلام کے درمیان بھی شعر آ جاتا ہے۔ مکتوم میں کئی جگہ پہ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے حوالے سے بھی اشعار کہے، تو یقیناً وہ ایک میں کہوں کہ رسماً ہی صحیح، وہ جو اظہار عقیدت ہی ہے، وہ نعت کے اندر بھی وہ منقبت کا وہ موضوع وہاں پہ بالکل دری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے۔ کیا بات ہے، نہیں مضمون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یعنی ایک نعت کے موضوع میں چلتے ہوئے وہاں پہ۔ بہرحال یقیناً یہ بھی ایک بہت بھرپور جواب آپ کی طرف سے تھا۔ میرے ساتھ ہم موجود ہیں طاہر سلطانی صاحب۔ اچھا، طاہر بھائی کا ایک خاص حوالہ ہے کہ یہ مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں اور یقیناً طرحی مشاعرے ان کے ہم پورے سال ہی چلتے ہیں۔ تو طاہر بھائی میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ منقبت، اور آپ ماشاءاللہ خود کون مخ شاعر بھی ہیں، تو منقبت نگاری کے محرکات کیا ہیں؟ کوئی شاعر کیوں لکھتا ہے منقبت؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وہ کون سے محرکات ہیں جو اس کو آمادہ کرتے ہیں منقبت لکھنے پر؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے روح رواں ابرار حسین صاحب اور ان کے دست بازو جناب زکریا شیخ اشرفی کو کا شکر گزار ہوں کہ اس سعادت کے سفر میں آپ نے مجھے ساتھ شامل رکھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ علامہ حضرت علامہ فیصل حسن بندگی صاحب اور ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے بعد میرا بولنا اور گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق۔ یقین مانیے یہ لکھنا شاعری اور چیز ہے اور گفتگو کچھ اور چیز ہے، تو ترتیب میں تو مجھے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال، اور آپ نے سوال کیا، میں تھوڑا سا مناقب کے جو محرکات ہیں، یقیناً جیسا کہ اس میں ایک جواب تو ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہا کرتے، تو آپ یقیناً ان کے نعت میں بھی اشعار، تو جب کسی شخص کسی بزرگ سے کوئی شاعر متاثر ہوتا ہے، کسی اب صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان کی مناقب بے تحاشا لکھی گئیں، اور اسے اگر ہم قدیم شعرا میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت دیکھیے، نظامی گنجوی، ولی دکنی اور ہمارے سلطان قلی قطب صاحب، اس کے بعد سودا نے بہت لکھی، ملا وجہی، پھر اس کے بعد میر تقی میر کی بھی مناقب بہت ملتی ہیں، غالب نے بھی مناقب کہیں اور بڑی مشہور ان کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم اگر آ جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بڑی ہمیں نایاب مناقب ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر امیر مناقب پر اگر ہم، جیسا آپ نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی بھی میرے علم میں نہیں تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پی ایچ ڈی بھی ہو گیا ماشاءاللہ، تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ایک گوجرا والا میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ جی علامہ عارف صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین پر اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
सैयदा कायनात, ये 6 किताबें उनकी मेरी लाइब्रेरी में भी हैं। इनका बड़ा काम है, यानी पाकिस्तान में अगर देखा जाए मनाक़िब के हवाले से इन्होंने बड़े काम किया, तो वो हमारे मुबारकबाद के। उसके अलावा फिर खालिद हसन रिजवी साहब हैं, इनके भी ज़ेर एहतमाम इनके इदारे की 2 किताबें माशाल्लाह मंज़र आरफी ने मुरतब की, बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे अजीज़ुल खाकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, ये तो अरसा दराज से मनाक़िब कह रहे हैं और इनका भी बड़ा काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है, आपने इसको मौजू बनाया मनक़बत को, और इंशाअल्लाह और भी PhD होंगे और काम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, जैसा भी आपने मुख्तलिफ कामों का हवाला दिया, हमने यहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ किताबें भी रखी थी और वो इंशाल्लाह उसका भी तारुफ करवाएंगे। जैसे आपने आरिफ नशबंदी साहब की बात की, 6 जिल्दों में अभी ये किताब मौजूद है। इसी तरह आपने पीरज़ादा साहब की किताब का तज़किरा किया, जो मैंने इससे पहले दिखाया भी। इसके अलावा नाजिज़ा सेंटर से भी 2 किताबें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, एक मजमुआ मनाक़िब का शाया हुआ यहाँ मौजूद है। फिर खुलफ़ा राशिदीन के मनाक़िब के हवाले से भी एक वहाँ से भी इंतखाब शाया हुआ है। तो कई काम इस तरह, और ख़ास तौर पर आज हमने डॉक्टर साहब को जो मदऊ किया है, हाल में एक बहुत बड़ा काम हुआ है मनक़बत के हवाले से। मुफ्ती सैयद औलाद रसूल क़ुद्सी मिसबाही साहब अमेरिका में होते हैं, उन्होंने कोई 313 शख्सियात पर मनाक़िब लिखी, और उसके उन शख्सियात में से अभी पहली जिल्द में उन्होंने 111 शख्सियात की मनाक़िब को शाया किया। और सबसे जो कमाल बात है, जो मुझे इनफरादियत उस किताब में नज़र आई, वो ये कि जिनकी मनाक़िब शाया की गई है जिस शख्सियत की, तो उनका मुकम्मल एक तारुफ भी उस किताब में शाया किया गया है। और उस तारुफ के हवाले से अब्दुल मालिक मिसबाही साहब ने बड़ा काम किया है, और उसमें बड़ी जय्यत है, यानी कि आपने हज़रत आसिया, हज़रत मरियम, इस यहाँ से उन्होंने मनाक़िब का सिलसिला शुरू किया। और अमूमन हम मनक़बत को फोकस करते हैं बुज़ुर्गान दीन की हद तक, तो उन्होंने इस्लामी तारीख़ में भी जो बड़ी शख्सियत, जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शख्सियात की भी मनाक़िब लिखी, उनका बड़ा तारुफ भी उसमें लिखा है। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी मैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू करने के लिए आऊँगा। डॉक्टर साहब, उसमें आपने मुकदमा भी लिखा, और ख़ास तौर पे आप उस किताब के हवाले से कुछ, मैंने थोड़ा सा तारुफ पेश कर दिया, बाकी अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते, क्योंकि हमारे ताहिर भाई ने किताबों का एक हवाला शुरू कर दिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी साथ साथ हो जाए। सैयद आले रसूल क़ुद्सी क़ादरी मिसबाही, ये मिसबाहुल उलूम भारत के पढ़े हुए हैं और 1963 की पैदाइश से ज़्यादा पुराने नहीं। उर्दू में भी MA है और इस्लामियात में भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है। यकीनन जो जिक्र यहाँ पर हुआ है शख्सियात के हवाले से, 6 वॉल्यूम में किताबें आ गई हैं, आपकी किताबें भी आ रही हैं। हर एक अपना काम करने का, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला काम करा। किसी की तारीफ करना आसान नहीं है जब तक कि रब्बुल इज़्ज़त दिल के अंदर उसकी इल्का न करे। तो आपने जो मनाक़िब लिखे, जब तक इल्का नहीं हुआ कि ये करना है, वो आता नहीं। तो इसलिए हर एक काम अपनी जगह एक अहमियत रखता है। यकीनन सैयद आले रसूल औलाद रसूल साहब ने जो काम किया, इसमें इनफराद ज़रा से ये है कि फ़र्द वाहिद ने 300 शख्सियात इल्मी, उन पर अलग अलग एक तो यहाँ पर उन्होंने शाया किया है उनके मनाक़िब, जिसका नाम उन्होंने सौगात वफ़ा रखा। अब ये पहले जेल के अंदर 111 शख्सियात आई हैं। तो मैंने जब ये किताब जब सुबह आया था मेरे पास, तो मैंने ज़करिया साहब से इस्तिफ़ादा किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड को जानता नहीं कि भाई मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा शायर भी है जिसने, एक ही शायर ने 300 मुख्तलिफ शख्सियात पर मनक़बत लिखी हो। ये इनफराद है, मुमकिन हो ऐसा, साहिब इल्म यहाँ मौजूद हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, यकीनन ऐसा होगा, लेकिन हमारे सामने अभी ऐसा कुछ आया नहीं। इस लिहाज से तो ये इनको अहलियत हासिल हो जाएगी कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ लोगों पर आपने मनक़बत लिखी। उसके बाद इनफराद, जैसे आपने जिक्र किया, जैसे हमने गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे आपने भी कहा कि मुहर्रिक क्या होता है मनक़बत लिखने के लिए,
جب تک کہ اس کا تذکرہ میں نے کہا تھا یا اس کی متعلق آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ جو کہیں گے وہ لغو ہو سکتا ہے، خیالی ہو سکتا ہے، یا جھوٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر تذکرہ آپ کے سامنے ہو اور پھر شاعر کا کلام ہو تو پھر تو آپ کو یہ داد دینا پڑے گی کہ اس نے وہی چیز بیان کی ہے کہ جو اس شخصیت کے اندر موجود ہے. یہی منقبت ہے، اسی کو منقبت کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کو آپ کسی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ یہ 111 کے اندر دیکھیں، میں نے چند کو بہت غور سے دیکھا، قریب سے دیکھا، یعنی پڑھ کے دیکھا، تو جو تذکرے کے اندر ان کے احوال بیان ہوئے ہیں ان کو وہی منظوم کر دیا. تو تذکرہ نکالا تو یقیناً ان کو چند صفحات میں کام کرتا ہے، اور شاعر جو ہے یقیناً اس کو سمیٹتا ہے. دریا کو کوسے بند کرنا اسی کا تو کام ہے. تو یقیناً منقبت منظوم جو ہے ان کے اندر یہ فائدہ حاصل ہے. ایک چیز اور یہاں آپ لوگ کو نشاندہی کر دوں، اور آپ سب صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بے شک ایک اچھا کام ہو گیا. ایک اس سے آگے کام بتا دوں کیا ہوا ہے. ایک شخصیت، حاجی صاحب آپ سے بھی توجہ چاہوں گا، کیا ایک شخصیت کا پورا منظوم تذکرہ کسی نے کیا ہے؟ منظوم تذکرہ کم از کم 400 صفحات پر ہو. تو یہ اس لیے فلوٹ کر رہا ہوں اس بات کو، یا بتا رہا ہوں کہ محبوب کیا نام ہے ان کا، نام دیں، محبوب نام تو آ گیا مجھے، ایک محبوب صاحب ہیں انڈیا کے اندر، انہوں نے 2500 اشعار پر، کتنے 2500 اشعار پر اعلی حضرت کا مکمل تذکرہ لکھا ہے. تو ایک آدمی قدم سے قدم آگے بڑھ رہا ہے نا. اچھا وہ قریب وہ شاعر والے پروگرام کر لیجیے گا، چاہتا ہے کہ آپ کو سفر کے اندر موقع مل جائے کام کرنے کا، تو یہ اس سے بھی آگے کام ہے. تو اب وہ ظاہر بات ہے انہوں نے، پھر میں نے سارے موضوعات دیکھے، جتنے بھی جنہوں نے موضوعات لیے، پہلے اسے کو بتا یہ موضوع ہے، اس پر انہوں نے ان کتابیں دیکھی ہوں گی، اور پیدائش سے لے کر ان کی رحلت تک پورا مذکر. تو یہ ہے تھی منقبت نگار. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتاب کے حوالے سے بھی اور منقبت کے حوالے سے بھی بہت جامع گفتگو فرمائی. پیرزادہ صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی کتاب کا بھی حوالہ میں نے تعارف پیش کیا، اور آپ نے منقبت نگاری کے حوالے سے بہت کام بھی کیا، اور آپ کے یہاں خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ محافل کا بھی انعقاد منقبت کے حوالے سے بہت اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. تو اور آپ خود ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، کلام بھی لکھتے ہیں. مناقب کی اگر مضامین پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں کہ وہ مضامین اگر آپ نشاندہی کریں، کیونکہ جیسے ہم نعت پہ اور دیگر اصناف فخر میں مضامین کی بات کرتے ہیں، تو منقبت نگاری میں وہ کون سے مضامین ہوتے ہیں خاص طور پہ کہ جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کتاب کا حوالہ میں نے آپ پیش کیا، اس کے بھی محرکات بیان فرما دیں کہ اس کو مرتب کرنے کا خیال آپ کے دل میں کہاں سے آیا؟ جی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. میں سب سے پہلے مسرور نعت اکیڈمی اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں کا کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں یاد رکھا، اور علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی، اور طاہر سلطانی موجود ہیں یہاں، ان کے سامنے میرا بولنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن بہرحال جیسا آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ منقبت کہنے کے لیے عقیدت اور حب بہت ضروری ہے. جب عقیدت اور حب ہوتی ہے تو ہی منقبت ہوتی ہے. منقبت تعریف کا نام ہے، تعریف تو نثر کے طور پہ بھی ہوتی ہے. اور رہا اس بات کا سوال کہ منقبت نگاری کے اگر ویسے غور کریں تو جو بھی ولی اللہ ہوتا ہے وہ علم لدنی سے مالا مال ہوتا ہے، اور شاعر کو ویسے بھی تلمیذ الرحمن کہا جاتا ہے. تو شاعر ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی وہ نعت نہ کہہ سکے یا وہ ہم نہ کہہ سکے تو وہ تلمیذ الرحمن تو نہیں ہوا. بہرحال جب تلمیذ الرحمن ہے تو وہ حمد بھی کہے گا، نعت بھی کہے گا، منقبت بھی کہے گا. اور یہ اللہ کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے ہمیشہ سے مناقب کہی گئیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب نے پہلی منقبت پیش کی. ایک روایت یہ بھی کہ حسان بن ثابت نے بھی
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी हाँ, रिवायत है कि उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत पेश की। तो इसको मनक़बत जायज़ होने का भी एक जवाज़ मिलता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और रहा आज के दौर में जो शोरा हैं वो तकरीबन हर शायरी मनक़बत निगारी पर काम कर रहा है। मैं मिसाल दूंगा, जैसे हज़रत शाह अंसार हुसैन इलाहाबादी, आपकी हर नात में जो मक्ते का शेर होता था वो मनक़बत का शेर होता था। और अहले बैत रसूल से वो खुसूसन उनका हमेशा जो भी शेर हुआ। इसी तरह रशीद वारसी साहब ने भी जितने अशार कहे हैं वो बहुत कम शोरा ने अपनी नातों में इस्तेमाल किए हैं। नात के साथ मनक़बत कहना बहुत नाजुक काम है, लेकिन उसको बड़ी खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। इसी ख्याल के तहत मैंने सोचा कि मनाक़िब जो है मुख्तलिफ़ किताबों में किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 2 हैं, तो क्यों ना उसको कराची के शोरा के हिसाब से और पाकिस्तान के शोरा के हिसाब से मैंने उसको मुरतब किया। जो इमाम हुसैन से मनाक़िब हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बीबी फातिमा ज़हरा, अली मौला मुर्शिद कुशा से मुताल्लिक़ जो मनाक़िब हैं वो एक ही किताब में जो आपके सामने दिखाई भी जा रही है, उसमें मैंने कोशिश की है कि ताकि तमाम शोरा तो उसमें कवर नहीं हो सके होंगे, लेकिन कोशिश ही की। इसमें मुझे मंजर आरफी साहब ने बहुत मेरा साथ दिया और उन्हीं की असल मेहनत है। मेहनत एक मैं मुहर्रिक ज़रूर हूँ इसका। और इस सिलसिले में सबीर रहमानी ने भी मुझे काफ़ी मुहर्रिक हरकत के लिए आने को कहा कि तुम जब इस सिलसिले में काम कर रहे हो तो क्यों ना ये काम। तो उन्होंने मंजर आरफी और हमने मिलकर ये काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी पज़ीराई हासिल हुई। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोहब्बत और अक़ीदत होना शर्त है, और वो उसके बगैर मनक़बत हो नहीं सकती। मनक़बत निगारी माशाअल्लाह रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और वाक़ई करबला के बाद अगर मरसिए के बाद कुछ ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं तो मनाक़िब कही गई हैं। और एक तबके ने सिर्फ मरसिए पर जोर दिया, तो हम सब ने मिलकर उसके साथ मरसियों के साथ ही मनाक़िब पर भी उसी तरह काम किया है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मनाक़िब अहले बैत रसूल शुहदाए करबला के मुतालिक मौजूद हैं, जो एक बहुत अहम काम है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत खूब सुभान अल्लाह। खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका तो मैं कहूँगा ख़ासा है कि मनाक़िब निगारी के हवाले से ख़ास तौर पे यकीनन हमारे प्रोग्रामों के हवाले से भी हमने जिन जिन शख्सियात पे प्रोग्राम किए तो उसमें ख़ास तौर पे खाकी साहब ने तमाम शख्सियात पे मनाक़िब कहीं भी और यहाँ पे पेश भी की हैं। तो इनका बड़ा ख़ासा है और माशाल्लाह से नादिया कुलियात भी आपकी शाया हो चुकी है और मनाक़िब के हवाले से भी आपका बहुत ख़ास काम है। तो खाकी भाई मैं आपसे मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जैसे हम मौरिकात पे बात कर रहे थे, हमने मज़ामीन पे भी, अगर आप से मैं इस पे बात करूं कि आपके पेश नज़र मनक़बत निगारी करते हुए वो कौन से मौरिकात, वो कौन से मज़ामीन पेश नज़र आपके रहते हैं। और अगर जैसे आजकल एक बड़ा ट्रेंड भी चल चुका है, मैं आपसे इस पर भी ज़रा क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पर भी रोशनी डाल दूँ कि अमूमन जैसे डॉक्टर साहब ने भी इस बात पे इशारा किया कि लोग जानते नहीं हैं। कई आजकल ऐसे होते हैं खानों में बुजुर्ग पर्दा कर चुके हैं, आपने उनको देखा भी नहीं, उनको जानते भी नहीं, लेकिन आप चूँकि शायर हैं तो लोग आगे फरमाइश कर देते हैं कि जी उनकी मनक़बत चाहिए। अब ऐसे मौके पे फिर वो बाज़ात क्या चीज़ें पेश नज़र होती हैं या लिखी जाती हैं या नहीं लिखी जाती हैं, तो मैं उस पर भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मसरूर कैफी नात अकेडमी माशाल्लाह नए नए उन्वानात लेकर आती है और ख़ास तौर से ये मोहम्मद अबरार हुसैन साहब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और इतना अहम मौजू है, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह गुफ्तगू की, बहुत बोलते में डर भी लगता है ऐसी शख्सियात के सामने कहीं कोई गलती ना हो जाए। मगर बात मनाक़िब की है तो सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया ज़करिया साहब, वो ये उसका जवाब तो मुख्तसर ये है कि मनक़बत कहने के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया था कि इश्क़ व मोहब्बत और उनसे लगाव होना चाहिए जिनके हवाले से हम मनक़बत कह रहे हैं। अभी एक ताज़ा मैं आपको बात बताऊं, एक साहब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरे पीर व मुर्शिद की मनक़बत लिखनी है। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे औलिया कराम हैं कि जिनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है
اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ان کے بارے میں تقریباً تو کچھ معلومات ہیں الحمدللہ, اور ان کی مناقب ابتدا ہی میں میں نے کہی. پھر ان سے میں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیے, آپ کے پیر و مرشد کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں. اگر کوئی مجھ سے منقبت لکھوانے کی کہتا ہے تو میں پہلے ان کے پیر و مرشد کا پورا یعنی معلومات ان سے لیتا ہوں, تاکہ ان کو پڑھوں گا تبھی تو میں مناقب کہہ سکوں گا ان کے. تو اس میں پھر ان کے مناقب شامل ہوتے ہیں, ان کے کہ کہاں سے وہ بیعت تھے اور کہاں تک ان کی تعلیم تھی, اور ماشاءاللہ کہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے. اللہ پاک نے انہیں کیا مراتب عطا کیے ہوئے تھے. تو ہمارے یہاں آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک منقبت ہے, اس کو ایک نے لکھ دی کسی شاعر نے. اب بہت سے نعت خواں یا قوال حضرات اس کو ایسا کرتے ہیں, وہ شاعر سے فرمائش بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لکھیں کہ ہم جہاں بھی جائیں نا صرف پیر صاحب کا نام تبدیل کریں. ہاں, تو صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہم جہاں بھی جائیں وہ منقبت پڑھ دیں, اور جس آستانے پہ جائیں وہاں کے پیر صاحب کا نام اس میں فٹ کر دیں. تو سب سے پہلے میں اس منقبت کے خلاف ہوں. جیسے صحرا ایسا بہت ہے. جی 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 جی. اچھا, میں تو صحرا بھی ایسے نہیں لکھتا. صحرے کی تو خیر میری فیس ہے الحمدللہ, اور وہ باقاعدہ صحرا لکھتا ہوں میں. تو دولہا میاں سامنے ہوتے ہیں آپ کے؟ جی بالکل, وہاں بعض اوقات نہیں. اصل میں حضرت زیادہ تر عزیز رشتہ داروں کے بچوں کے صحرے لکھنے کا اتفاق ہوا ہے, تو منقبت کی بات ہو رہی تھی. جی 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 جی. تو ہم جن کی منقبت کہہ رہے ہیں ان کا پورا شجرہ نسب معلوم ہونا چاہیے, ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اس کے بغیر منقبت کہنا نہیں چاہیے. اچھا, وقت بھی بہت مختصر ہے, میں چاہ رہا تھا کہ پورا کلام اس پہ لکھ لیتا, مگر انشاءاللہ ہو جائے گا. مگر ایک قطع میرے پاس عطا ہوا اس بزم کے حوالے سے, کیونکہ دوسرے جو مجھے دوسرا موقع ملے گا اس میں چند مناقب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا. قطع دیکھیے گا اسی بزم کے حوالے سے کہ ہے مناقب نگاری کی بزم سعید. تو یہ آج ہی کی ادا تھی, کچھ اشعار اور تھے وہ پرچہ گھر پہ رہ گیا, یہ آپ ہی یہاں آگے یہ یہی آپ کے پیڈ پہ لکھا ہے کہ ہے مناقب نگاری کی بزم سعید, ہے مناقب نگاری کی بزم سعید, اہل حق آئے ہیں جس کی لے کر نوید. اہل حق آئے ہیں جس کی لے کر نوید, اہل حق آئے ہیں جس کی لے کر نوید, اور اللہ والوں کا ہے تذکرہ بزم میں. کتنا نورانی تذکرہ ہے. اللہ والوں کا ہے تذکرہ بزم میں, اللہ والوں کا ہے تذکرہ بزم میں, کر رہے ہیں سبھی جس پہ گفت و شنید. اللہ والوں کا ہے تذکرہ بزم میں, کر رہے ہیں سبھی جس پہ گفت و شنید, کر رہے ہیں سبھی جس پہ گفت و شنید. ہے مناقب نگاری کی بزم سعید, اہل حق آئے ہیں جس کی لے کر نوید. تو یہ گزارشات ہیں. بہت شکریہ خاکی صاحب, آپ نے بڑا زبردست جواب بھی دیا اور بہت خوبصورت قطع پیش کیا. لیکن گفتگو ہے جاری ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک نوجوان ثناخواں اویس ایوب صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہوں اور ایک خوبصورت منقبت کے چند اشعار اگر وہ ہمارے سامنے پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا کہ انہوں نے اس نظم میں مجھے بھی شریک ہونے کا شرف بخشا. اللہ پاک اس نظم کو اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرمائے, اور ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے وہ مقصد تمام لوگوں تک انشاءاللہ پہنچے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت حسین کی, لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت حسین
مشیت حسین کی خود شکل دیکھتی ہے مشیت حسین کی خاک قدم ناز سے محروم ہوں مگر خاک قدم ناز سے محروم ہوں مگر آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے صورت حسین کی آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے صورت حسین کی اس دل کی دھڑکنیں بھی ہیں حسن حسینیت اس دل کی دھڑکنیں بھی ہیں حسن حسینیت جس دل کی دل نواز ہے چاہت حسین کی جس دل کی دل نواز ہے چاہت حسین کی ہم سر جھکانے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں ہم سر جھکانے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں ہوتی ہے سر کٹا کے عبادت حسین کی ہوتی ہے سر کٹا کے عبادت ہم سر جھکانے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں ہوتی ہے سر کٹا کے عبادت حسین کی ہوتی ہے سر کٹا کے عبادت حسین کی اب تک کسی بشر سے یہ ممکن نہ ہو سکا اب تک کسی بشر سے یہ ممکن نہ ہو سکا کیا کہیے کیسی تھی بشریت حسین کی کیا کہیے کیسی تھی بشریت حسین کی اکبر کو وقت جنگ نہ کیوں داد دے ملک اکبر کو وقت جنگ نہ کیوں داد دے ملک صورت رسول کی ہے تو سیرت حسین کی صورت رسول کی ہے تو سیرت حسین کی ذکر حسین مٹ نہیں سکتا کسی طرح ذکر حسین
اسی طرح قدرت کا اہتمام ہے شہرت حسین کی، قدرت کا اہتمام ہے شہرت حسین کی، لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت حسین کی۔ بہت ہی خوبصورت کلام شہادت شاہ انصار الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اویس ایوب، اللہ تعالیٰ ان کے لہن میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سادات گرامی، ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ ہم منقبت نگاری کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی دامت برکاتہ عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ہم منقبت پہ بات ہوئی، کافی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، تو منقبت نگاری کے حوالے سے خاص میں اگر پوچھوں کہ وہ احتیاطی پہلو کہ وہ کیا ہونے چاہیے کہ جس کو پیش نظر رکھا جائے شرعی طور پہ قرآن و حدیث کی روح سے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں۔ منقبت نگاری میں احتیاط ایسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے حمد اور نعت میں احتیاط ضروری ہے، اور یہ احتیاط اگر کیسے کی جائے اس کے تو بہت طولانی بحث ہے۔ میں اس شخصیت سے استفادہ کر لوں جنہوں نے احتیاط کر کے بتا دی کہ ایسے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی منقبت کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مناقب انہوں نے کم کہے یا صرف غوث الاعظم دستگیر کی جانب زیادہ رجحان رہا، تو اس دوران قرآن حکیم کی ایک آیت میرا دماغ اس طرف متوجہ ہو رہا تھا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سمت توجہ رکھی ہے، وہ اسی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پھر نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہے۔ ہر ایک کے لیے سمت توجہ، غوث اعظم کی ذات اعلیٰ حضرت کی سمت توجہ ہے، تو اس طرف انہوں نے توجہ رکھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں منقبت کے اشعار تو پڑھے ہیں، سنے ہیں، لیکن اس میں ذرا سا غور یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر نعت میں منقبت کا شعر آ جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے ایک مضمون میں دوسرے مضمون کا پیبند لگ گیا۔ ایک بات چل رہی تھی نعت میں، سرکار کی تعریف میں، اچانک کوئی آ گیا منقبت کا شعر، تو آپ نعت کے مضمون سے تو نکل گئے، اب وہ نعت نہیں رہے، اب وہ منقبت ہو گئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ کمال کیا کہ نعت میں جب منقبت کہی تو اس منقبت میں نعت برقرار رہی، نعت کے مضمون سے نہیں نکلے، نعت اپنی جگہ قائم ہے اور منقبت ہو گئی۔ مثال کے طور پہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہ حضور آپ کے دربار میں میں اس کو اپنا سفارشی بنا کر لاتا ہوں، کسے؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ اب آپ دیکھیے سارا مضمون نعت کا ہے، منقبت بھی ہو رہی ہے۔ یہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، نعت ہے، نعت کے اندر منقبت ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے بعض منقبت کے اشعار تو ایسے ہیں جو عموماً پڑھے جاتے ہیں اور سننے والوں کو اور پڑھنے والوں کو دونوں کو ہی اکثریت کو خبر نہیں ہوتی کہ اس منقبت کے شعر کا مضمون کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور زمانہ نعت ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب اس میں ایک منقبت کا شعر آ گیا، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اب یہ شعر کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وہ روایت ذہن میں نہ ہو جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے شعر کہا۔ سنن ابن ماجہ میں اور فضائل صحابہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے یہ روایت لکھی، اس کے راوی مولا علی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ حضور کے پاس میں بیٹھا تھا تو
सामने से अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों हजरात आ रहे थे। तो जब से देखा सामने से दोनों आ रहे हैं तो हुजूर ने कहा कि ऐ अली, ये दोनों जन्नत में अधेड़ उम्र लोगों के सरदार हैं। क्या बात है, सुभान पुख्ता उम्र के जो लोग हैं उनके सरदार ये अबू बकर हैं, अंबिया और मुरसलीन के अलावा। ये हदीस शरीफ में अंबिया और मुरसलीन के अलावा जन्नत में अधेड़ उम्र लोगों के सरदार ये अबू बकर और उमर हैं। अब यहाँ पर फिर एक बहस छिड़ गई कि भाई जन्नत में तो सब जवान होंगे, तब ये जन्नत में अधेड़ उम्र कहाँ से आ गए। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर जन्नत में सारे जवान हैं, यकीनन है सारे जवान, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, जन्नत में सारे जवान हैं, तो फिर हुजूर ने ये क्यों कहा कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। क्या बात है, सुभान जब जन्नत में थे ही सिर्फ जवान, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि जन्नत में जवानों के सरदार हसन और हुसैन। जब जन्नत में जवानों और बुजुर्गों का जो तस्करा है वो जन्नत के अंदर के हवाले से नहीं है। जब लोग दुनिया से जन्नत में जाएंगे तो जो जवानी में दुनिया से चला गया उसके सरदार हसन और हुसैन है, जो पुख्ता उम्र में गया उसके सरदार अबू बकर और उमर है। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ अली, अबू बकर और उमर जन्नत में अधेड़ उम्र लोगों के सरदार हैं, अंबिया और मुरसलीन को छोड़कर, पर ये बात इन्हें बताना नहीं। ये हदीस शरीफ में अली ने बताना नहीं। तो फिर मौला अली ने इस वाक़ये को रिवायत किया सैयदना फारूक आजम की शहादत के बाद। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो फिर मौला कायनात मौला अली ने इस वाक़ये को रिवायत किया, और इसी वाक़ये पर फिर आला हजरत ने कहा कि फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना हो। अब आप देखिए इसके अंदर भी नात बरकरार है, साथ में मिदहत हो रही है। अब एक और मंजिल वहां पे भी नात बरकरार है, नात के अंदर मनकबत का मजमून आ रहा है कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। अब ये नात है वो मनकबत, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पर दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी, हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब ये देखिए नतीजा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्गी है। अब आप ये देखिए कि नात जब मनकबत अलग से लिखते हैं तो वो खालिस मनकबत होती है, और जब मनकबत नात में लिखते हैं तो उस नात में जब मनकबत आएगी तो नात के मजमून के अंदर रहते हुए आएगी। अगर नात बरकरार नहीं है तो फिर वो पैबंद है, फिर वो अलग से एक टुकड़ा है जो मुनासिब नहीं है। जैसे एक और मकाम पे आला हज़रत ने फरमाया कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब ये जो नात है, इस नात के अंदर सरकार के चमनिस्तान की बात हो रही है, फिर अहले बैत का चमनिस्तान मुस्तफ़ा का है, उसमें फिर ज़हरा कली हसन और हुसैन फूल, और फिर ये दोनों जो इस्तदलाल है ये भी अहादीस से हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के यहाँ नात के साथ जहाँ मनकबत का मजमून आता है, एक तो वो कहीं भी हकायक से हटकर नहीं आता, वो किसी आयत से किसी रिवायत से बिल्कुल होता है मुत्तसिल। इसलिए कि जब आप किसी की मिदहत करें तो उसकी मिदहत में गुलूब ना हो और तकसीर भी ना हो। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसमें तवाज़ुन और एतदाल कायम हो, तो उसकी आला तरीन मिसाल हमारे यहाँ आला हजरत अजीमुल बरकत का कलाम ने भी काफी दफा याद कीजिएगा उसको। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने इस पर रोशनी डाली। और जैसे अभी अबरार भाई ने भी कहा कि यकीनन हमारे यहाँ हमारे उस्ताद ग्रामी रशीद वासी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम में भी हमें जा बजा नात मनाकिब के अशार नजर आते हैं। उसका एहतमाम आप मैं देखता हूँ कि कई शोरा करते हैं, हमारे खालिद साहब बैठे हुए इनका भी, और
دیگر شعراء کے بھی اس کا اہتمام نظر آتا ہے. جو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا تھا, ایک بڑا سینسیٹیو سا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ عموماً منقبت نگاری میں ایک مضامین میں جو بزرگوں کی طرف آنت طلب کی جاتی ہے, مناجاتی اشعار پیش کیے جاتے ہیں, اس پہ اعتراض بھی ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے. تو کیا وہ صحیح ہے یا اس کو یا اس طرح کے اشعار بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اس سوال کا جواب تو علامہ صاحب کو زیب دیتا ہے کہ وہ عالم دین ہے ماشاءاللہ, اور قرآن حدیث پر جس طرح ابھی بتا رہے تھے ان کو اسپر ہے. میں جواب عوامی دے رہا ہوں فی الحال, کیونکہ وقت ایسا ہے اور سوال نازک ہے. کیونکہ عوام ہی پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ کسی کو پکارنا جائز ہے یا نہیں. جب پکاریں گے تب اعانت ہوگی نا. اول تو مطلب پکارنے کا ہے, سارا مطلب پکارنے کا ہے کہ پکارنا جائز ہے. اور اگر پکارتے ہیں تو کیا وہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا, عوام کے لیے بتا رہا ہوں, عوام کے لیے بہت ہی آسان اس کا جواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا حضور فرما رہے ہیں؟ زندہ کی بات نہیں ہو رہی. قبرستان سے گزرے تو قبر والے ہوں گے نا, وہاں سے گزرو تو ان کو سلام کرو. اچھا, جب ہم سلام کریں گے تو کیا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حضور پور فرما رہے. جب پوچھا گیا, سب روایتیں جانتے ہیں آپ لوگ, جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ قبر والا تم سے زیادہ سنتا ہے اور تمہارے جواب دیتا ہے, تمہارے کان نہیں سنتے. تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس قبر والے کو سلام کرو. سلام کے مطلب سلامتی بھیجنا. آپ جب سلامتی بھیج رہے ہیں اور وہ وعلیکم السلام کہہ کے سلامتی بھیجے تو اعانت ہو گئی. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. جب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, آپ جواب دے رہے ہیں, تو آپ کو سلامتی آ رہی ہے نا, مجھے بہت ماشاءاللہ سلامتی آ رہی ہے. تو لہٰذا جب وہ بات آئے گی کہ بزرگوں کی, تو پھر بات نہ لے جاؤں کہ اس سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رسول سے بھی اعانت جائز ہے یا نہیں. بات نہیں آتا نا, کیونکہ رسول سے جائز ہوگی تو بعد میں سب جائز ہو جائے گی. تو اب رسول سے اعانت کیوں نہیں جائز ہے؟ وہی بات پھر لے آؤں, عوامی لحاظ سے بتا رہا ہوں. اب اگر میں حضور کو سلام کروں, حضور جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بلا شبہ دیں گے. حضور کا جواب میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری مدد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے گناہ دھلیں گے نہیں دھلیں گے؟ میں نے نماز کے اندر کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میں نے عین نماز کے اندر ان کو سلامتی بھیجی ہے, سلام بھیجا ہے, اور یہ میرا یقین ہے بلکہ حقیقت ہے کہ جب سلام میں کروں اور جواب نہ دے تو پھر نماز کے اندر یہ عمل عبث ہو جائے گا. بھائی میں آپ کو سلام کروں اور جواب نہیں دیں گے, اس کے معنی کہ یا تو مجھ سے ناراض ہیں, جواب نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. زندہ میں دیکھو وہ ناراض ہے, وہاں تو ناراضگی نہیں ہے. تو جب وہاں میں نماز اور عین نماز کے اندر میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اولیاء کرام فرماتے ہیں, صحابہ نے فرماتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں. اب بات آئے گی اس طرف بھی, جب آپ کہتے ہیں نعت کہنا, مرتبہ کہنا, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سب نہیں جانتے. اب حضور جو جواب دیتے ہیں, ہم میں جتنے بیٹھے ہیں شاید ہم نے کسی نے نہیں سنا, یہ بات ہے. لیکن یہ یقین ضرور ہے حدیث روشنی میں کہ جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو حضور کا جواب ضرور آتا ہے. اور ایسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا جب تک ہم جواب نہیں سن لیتے ہم آگے درود نہیں پڑھتے. یہ رادے موجود ہیں, یہ رادے موجود ہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے. تو پھر وہ نماز پڑھنے والے کیسے ہیں؟ کیا شان کی بات. اب اعانت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو میں نے عوام کے لیے کہا کہ اعانت جو ہے رسول سے, اعانت رسول کی حیثیت سے ہوتی ہے, الوہیت کی حیثیت سے نہیں ہوتی, الہ کی حیثیت نہیں ہوتی. اب رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے نائبین یہ ہیں, تو آدمی نائب کے پاس جائے گا, جائے گا نائب کے پاس. جس طرح سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار اگر تمہیں ضرورت پیش آئے تو وہاں چلے جانا.
تو یہ جتنے بھی چراغ ہیں یہ سارے چراغ اسی سے منسلک ہیں. وہ ہیڈ آفس ہے, یہ سارے سب آفس ہیں, یہ سب آفس. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آئی اور منقبت کی بات آئی تو میں نے کہا تھا میں ایک چیز کو بیان کرنا چاہوں گا. کچھ تو میں نے بیان کر دیا ہے. جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب نے کہا تھا, جیسے ان کے ساتھ فرمائش کی گئی کہ بھائی آپ منقبت لکھ دیں. کہا مجھے چاہیے ان کا بایو ڈیٹا, مگر بایو ڈیٹا نہیں لکھیں گے. اب غوث اعظم کے جو ان کے مقام ولایت کبریٰ ہے تو کون جانتا ہے؟ جو جانتا ہے وہ اس نسبت سے لکھے گا, وہ اس میں لکھے گا. ورنہ جتنی سطح ہوگی نا آپ کی, ایک میٹرک کا طالب علم کیسے مضمون لکھے گا, ایک ایم اے کا کیسے لکھے گا, اور ایک 5 جماعت کیسے لکھے گا, اور پہلی جماعت کیسے لکھے گا. تو اب اعلیٰ حضرت جو منقبت لکھ رہے ہیں, بات آ رہی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے کیوں زیادہ لکھا, انہوں نے اور بھی ہے. سیدنا عمر فاروق پر انہوں نے منقبت لکھی ہے 250 اشعار پر مشتمل ہے. انشاءاللہ آپ نے پڑھی. سیدنا عائشہ صدیقہ پر ہے, وہ بھی 200 سے زیادہ اشعار موجود ہیں. ابو الحسن نوری صاحب پر 300 سے زیادہ اشعار موجود ہیں. تو یہ بات نہیں, لیکن جس کو مجھے بات آئی ہے, جس کو وہ جتنا جانتے ہیں اتنی بیان کرتے ہیں. اب غوث اعظم پر بہت ساری منقبتیں ہیں. میں نے کہا نا جو نہیں زیادہ جانتا وہ اعانت پر ہی کرتا اتفاق, گزارش کرے گا بس. اب گزارش کرنا چاہیے اسے. جب وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا. اب یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں, شاید عوام الناس جو سن رہے ہیں سب اس کو نہیں سمجھ پائیں, تشریح کا وقت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نقطہ ہوگا تو میں بیان کرتا ہوں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, یہ منقبت کہاں جا رہی ہے, کیا رفت بیان ہو رہی ہے غوث اعظم. یہ کون بیان کرے گا؟ ایک عام منقبت نگار نہیں کر سکتا. وہ ہمارے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. میں صرف اشارہ کر دوں. ایک بزرگ آئے اور بیت اللہ شریف پہنچے. واقعہ سب جانتے ہیں, میں اشارے کرتا ہوں. دیکھا بیت اللہ شریف اپنی جگہ پر نہیں. اس سے مراد کیا ہے پھر؟ مراد یہ ہے کہ جو تجلیات بیت اللہ شریف پر ہوتی ہیں اس وقت وہاں نہیں ہو رہی ہیں, نظر نہیں آئی انہیں. ہم جاتے ہیں دیوار دیکھنے کے لیے, اہل اللہ جاتے ہیں تجلیات دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تجلیات, وہ بزرگ آئے, اچھا آج کی بات نہیں ہے, یہ تابعی ہیں تو بہت بڑی حیثیت ہے, تجلیات نہیں ہے. پھر ایک اور کے پاس گئے, میں آج گیا تھا بیت اللہ شریف, وہاں مجھے بیت اللہ نظر نہیں آیا. اس بزرگ نے کیا کہا, اس وقت بیت اللہ رابعہ بصری کے پاس تھا. کیا مطلب؟ بیت اللہ نہیں, وہ تجلیات جو سب بیت اللہ پر ہو رہی تھیں اس وقت, اس لمحے وہ تجلیات رابعہ بصری کے ساتھ تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس کو کون سمجھے گا؟ سبحان اللہ, سبحان. جب اتنے اوپر جائیں گے آپ تب آپ یہ بات کہیں گے نا کہ کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. ایک تحدیث نعمت پر ایک واقعہ بیان کر دوں. حج کا موقع میں گیا 2015 میں. نہیں پھر انشاءاللہ بات نہیں, یہاں کے اذان نہیں, اذان نہیں, یہ میں خیال واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا. خیر, تو یہ بات آ رہی ہے اس بیت اللہ شریف کی نا, یا اس تجلیات کی. یہ تجلیات جو حج پر گئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, وہ تجلیات ان کو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں جو گئے ہوئے, لیکن سب کو نہیں. جس کو نظر آتی ہے بیت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آنکھ والا تیری جو بن کا نظارہ دیکھے, دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وہ ساری چیزیں آدم ہو یا کوئی بزرگ ہو,
اس کی جو وہ چیزیں ہیں جتنا کوئی آدمی ڈیپتھ میں جانتا ہے اتنی وہ اعلیٰ شعر کہے گا. اب جیسے ہم خاکی صاحب کہہ رہے تھے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اس کو بڑھا کر کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. آپ جس کی منقبت ہے اسی پر رہنے دیں اور جس کا جو مقام ہے اسی مقام پر رکھیں. منقبت کے معنی یہ ہے کہ آپ تعریف و توصیف کریں. اگر منقبت اس کے نہیں ہے تو آپ نثر میں کہتے ہیں تعریف نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی میرے دوستوں جو سن رہے ہیں مجھے خاص طور سے ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے جو جس لائق ہے اس کی اتنی ہی تعریف کی جائے. بہت خوبصورت جواب جزاک اللہ. اور آپ نے ایک بہت ہی نازک مسئلے پہ اس وقت آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. طاہر بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں خاص طور پہ, اب چونکہ وقت بھی ہمارے پاس ایسا ہے, میں چاہتا ہوں کتابوں کے حوالے سے ایک ضمنی ہم نے مختصر ہم نے اشارتاً گفتگو کی. اللہ والے یقیناً یہ کتاب آپ نے شائع کی, اس پہ مناقب بھی آپ نے لکھی اور اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھی کچھ بزرگ آپ نے سب کے شامل کیے تو اور اپنے حوالے سے شائع کیا. میں یہ دیکھ رہا تھا اپنے حوالے سے آپ نے شائع کیے. تو یہ خاص تعلق ان سے آپ کا کیا رہا اور کس چیز نے آپ کو اس طرف آمادہ کیا, اور یہ کب سے آپ کا یہ سفر جاری تھا؟ کیونکہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا یقیناً, تو یہ کافی طویل سفر رہا ہوگا. بالکل کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یقیناً اتنے بزرگوں کے حوالے سے میری خواہش تو بہرحال یہ تھی کہ علامہ فیصل بندگی اس پر تبصرہ فرمائے, لیکن میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ کئی برسوں کی مطلب کوشش یا سمجھنے جو صحیح ہے. اچھا, اس میں نے تقریباً اللہ غلط بیانی سے محفوظ رکھے سب کو 200-250 کتابوں کا مطالعہ کیا ان شخصیات کی. ان میں کچھ کتابیں میری لائبریری میں, کچھ مجھے پرچیز بھی کرنی پڑی, اور ان کا باقاعدہ پوری کتاب پڑھ کر پھر میں نے, آپ اشعار پہ اگر غور کریں گے تو میں نے ان کے وہ اوصاف اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ بیان کی ہیں. اپنے طور پر کچھ نہیں کہ یہ ایسا ویسا, جو ان کے واقعات مجھے منسوخ تک کوشش کی ہے کہ انہیں نظم کیا جائے. تو وہ میں نے 200-250 کتابوں کا. اچھا, اس سے پہلے جو میری کتاب آئی تھی وہ ازواج مطہرات پر تھی, تو وہ تقریباً کوئی 100-125 صفحات کی تھی. اس پر تقریر علامہ مفتی اطہر نعیمی صاحب نے اور مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب نے تحریر فرمائی تھی. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ پہ ایک کتاب ہم نے شائع کی. اس کے بعد پھر میری ایک حمد کا ارتقاء, تو اس میں نے 20-22 ایسے شعراء تھے جن کے میں نے بارے میں مطلب یہ کہ ان سے متاثر تھا کہ ان کے پہلا حمدیہ مجموعہ میں ہم کی طرف متوجہ وہ ہوئے, تو انہوں نے جس عمل نے مجھے متاثر کیا تو میں نے ان کے لیے کچھ اشعار کہے. اس کے بعد پھر یہ خیال ہوا کچھ مناقب ہوتی رہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ جی فرمائش پر بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک نعت خواں میرے پاس آیا کہ جی خواجہ نظام الدین اولیاء پر. میں نے کہا بھائی میں ان کو پہلے بہت اچھی طرح پڑھ لوں پھر میں لکھوں گا. اس طرح کئی فرمائش پر بھی ہے کہ سید قطب عالم سید عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو وہ ان کے ایک وہاں کے عقیدت منتشر کہ ہم ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں, آپ ایک منصبہ لکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار ان کے بارے میں مجھے شجرہ وغیرہ کچھ معلومات ان کی پہلے میں دیکھ, پھر ان میں ان کے جو اوصاف حمیدہ جو ان کا کردار رہا ہے دین کی تبلیغ کے حوالے سے, ان کو میں نے منظوم کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب اپنی طرف سے میں نے کوئی تعریف ایک آدھ شعر میں کر دی, لیکن کوشش میں نے کی کہ ان اوصاف کو ان کے کردار کو نمایاں کیا جائے. اچھا, اس میں یہ پہلو تو تھا. اس میں جو آپ نے کہا تو اس میں وہ چند 20-25 ایسی شخصیات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ورنہ اس میں نے جو ہے خلفائے راشدین, پھر عشرہ مبشرہ, پھر ازواج مطہرات, پھر جید صحابہ کرام, پھر اس کے بعد اولیاء کرام, غوث پاک سے پھر میں نے لیا اسٹارٹ. تو اس طرح چلو, لیکن وہ آخر میں میرے کو 20-25 ایسے افراد ہیں جنہوں نے, چونکہ میرا شعبہ تھا حمد کا اور میں پیدائشی طور پر نعت کا آدمی ہوں, میرا پورا گھر جو ہے وہ نعت کے فروغ کے لیے کوشاں رہا ہے. میرے والد وارثی سلسلے سے رہے وابستہ, لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شب ایسی تھی کہ مجھے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی گئی کہ بھائی حمد کا میدان خالی ہے, اس کے لیے بھی کچھ کرو. ماشاءاللہ. تو وہ اس میں پھر جب میں نے دیکھا کہ حمد کا ارتقاء کی تو اس میں 20-22-25 شاعر ایسے تھے جنہوں نے حمد کی طرف توجہ دی تھی خصوصی طور پر, تو میں نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. کچھ تو وہ شخصیات تھے زکریا بھائی, دوسرے کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اس کاد میں بڑا بھرپور ساتھ دیا, بہت زیادہ, اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں. ان کو کردار وائز بھی میں نے قریب سے دیکھا کہ وہ دل کے بڑے اچھے, اور پھر وہ ہر طریقے سے دامے در ہمیں سکن قدم ہے جسے کہتے ہیں,
تو وہ میں بہت زیادہ متاثر ایکسپائر ہو کر میں نے ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا. اچھا اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک مختصر واقعہ چھوٹا سا. قطب عالم سید عالم شاہ بخاری کا سالانہ عرس. تو عرس کے موقع پر پہلا دن تھا, نعت خوانی کا اہتمام تھا. ایک کراچی کے بہت بڑے نعت خواں وہ ایک نعت پڑھ رہے تھے خالد محمود کی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. اچھا کچھ لوگ انٹر ہوئے مجلس میں, تو اس نے ان کو دیکھتے ہی نا اس نے ایک دم وہ لفظ کو اپنے تبدیل کیا. حضرت توجہ چاہوں گا کہ یہ سب کرم تمہارا ہے بابا کہ بات اب تک بنی ہوئی. اس نے بابا لگا. تو اچھا وہاں کے جو محتمم تھے نا ملا حسن کہلاتے تھے, وہ چیئرمین تھے بورڈ کے, وہ مصروف تھے. تو ادھر سے جب گزرے انہوں نے یہ تو نعت پڑھ رہا تھا ابھی اور یہ ایک دم یہ تو وہ بڑے جلال میں آ گئے. میں نے ایسا جلال پہلے نہیں دیکھا تھا ان میں. انہوں نے کہا خبردار, اس کو ڈانٹا کہ تم نے میرے آقا سے ان کو ملا دیا, تم نے میرے آقا سے ان کو ملا دیا, اور توبہ کرو میں ان کا کتا ہوں قطب عالم کا, لیکن آقا سے موازنہ نہیں. جب نعت پڑھ لو تو نعت پڑھو, منقبت پڑھنی ہو تو منقبت پڑھو. ایک تو یہ میں لوگوں کہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ وہ نام فٹ کر دیتے ہیں نعت پڑھتے پڑھتے. وہ اچھا ہوا تھا کہ اسے یہ پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا بابا کے دیوانے, اور میں بابا کا نام لوں گا تو پھر مٹھی بھر جائے گی. ہو رہا تھا, وہ شروع ہو گیا تھا وہ. اچھا دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو میں چونکہ جب یہ کام کر رہا تھا منقبت پر اور یہ تحریر اور بہت سی مناقب کے میرے پہ مجموعہ میری لائبریری میں حمد و نعت ریسرچ سینٹر الحمدللہ ہے, تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے شورا کرام سے بسد احترام کہ جیسا کہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے فرمایا, ہمارے علامہ فیصل حسن بندگی صاحب نے, کہ حمد کو حمد رہنے دیں, نعت کو نعت. ان کے ایک حدود ہیں, ایک حد فاصل ہے, اس میں مطلب یہ ہے کہ اس سے غلو نہ ہو, اس سے آگے نہ بڑھے, اس حد کو آپ کراس نہ کریں. اسی طرح مناقب کا بھی ایک حد ہے. بعض مناقب اس طرح میں نے پڑھے, میری نظر سے گزرے ہیں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مطلب سمجھ ہی نہیں سکے. اور بہرحال اس کا احترام اور احتیاط بہت ضروری ہے کہ جس طرح حمد ہے, نعت نعت ہے, اور اسی طرح مناقب کا بھی. بہت شکریہ. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کتابوں کے حوالہ, یہ اللہ والے اسی عنوان کے تحت, اور میں اس بات سے آپ کے اتفاق کروں گا کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری سیریز کی تھی جیو سے, 30 ایپیسوڈ 30 مختلف بزرگان دین پہ ہم نے کی, جس کے میں عراق بھی گیا شوٹ کرنے کے لیے, جتنا قابل ہمارے بزرگان دین تھے. تو جس وقت میں اس پہ کام کر رہا تھا, کوئی 4 مہینے میں نے اس پہ کام کیا, تو میری اپنی کیفیت یہ تھی, میری پوری جو کمرے میں کوئی اسی طرح 150-200 کتابیں اس طرح رکھی تھی کے اوپر ایک. لیکن ایک چیز بھی اس بات سے مجھے بہت اہم سوال بھی میرے ذہن میں آیا, میں اس پہ بھی چاہوں گا پیرزادہ صاحب آپ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں, کہ ہمارے یہاں عموماً بزرگان دین سے عقیدہ رکھتے ہوئے ان کے واقعات پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اچھا واقعات پہ لوگوں کے مختلف اعتراضات بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ واقعات اور وہ کس سے زیادہ بیان کی جاتے ہیں, عموماً تعلیمات کا بیان نہیں ہوتا مجالس میں بھی اور مناقب میں بھی عموماً. تو اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ روشنی ڈالیں. اور دوسرا خاص طور پہ نعت کے اندر جو مناقب کا بھی حوالہ بھی چل رہا تھا, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کہ زیادہ تر نعت کے اندر اہل بیت کا ذکر اور ان کی منقبت کریں یا ان کے ذکر کا بغیر بہت سے شعراء اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو یہ روایت اور اس پہ اس کی کیا وجہ ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بات وہی جو آپ نے کہا کہ غلو کی جو کیفیت ہے وہ لوگوں پہ طاری ہوتی ہے, اور بزرگان دین کا جو کردار ہے, جو سیرت ہے, وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. قصے سنائے ہوتے ہیں, وہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آج کا جو پیر ہے اس سے یہ تمام کچھ ایسی چیزیں کیوں نہیں سرزد ہوتی ہیں. اس کے معنی اس کی زبان میں اثر نہیں ہے, اس کے کردار میں وہ تعلیمات نہیں ہیں جو بزرگان دین یا اہل بیت یا صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہیں. تو ناواقفیت کہہ سکتے ہیں اس کو, اور بد احتیاطی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس کا علم ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت سے بجائے ثواب کے گناہ کی طرف چلا جائے گا. اس کو اس کا یعنی شعور نہیں ہے, فہم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے چیزوں کا. لہٰذا وہی ہے کہ کسی کو آپ شاعری سے تو روک نہیں سکتے, لیکن
जैसे कि आप काम कर रहे हैं सबीर रहमान साहब रिसर्च सेंटर, उसमें उन्होंने जो बाकायदा एक शोबा कायम किया कि भाई किन चीज़ों को रोकना चाहिए, किन चीज़ों को सराहना चाहिए, किन चीज़ को रद्द करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ अब ये जाकर सिलसिला शुरू हुआ है कि तनकीद का लफ्ज़ ऐसा था कि अगर आप नात के साथ लगा दें तो वो गुनाह अजीम समझा जाता था। वो नात पे तनकीद नहीं होती, वो जो सिर्फ को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर तनकीद होती और होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी ये उसके मज़ामीन पे जी मज़ामीन। दूसरी बात जैसे अल्लामा ने फरमाया कि जी नात में बहुत बात ये आ जाती है कि जो नात कह रहा है वो क्या देख रहा है, और खुसूसन अहले बैत रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह से वो जुदा नहीं जानता। उसकी अकीदत, उसकी मोहब्बत, उसकी मवद्दत ऐसी है और वो इस मकाम को से वाकिफ़ है, तभी वो नात में मनक़बत का शेर कह रहा है जो कि अहले बैत से मुतालिक ज़्यादातर मौजूद है। लेकिन हर शख्स को ना ये इख्तियार है ना वो कह सकता है, चाहे भी तो ये चाहत से नहीं होती चीज़ें, ये वदियत होती है, अताए खुदाबंदी होती है और उसका वो मकाम होता है जिस मकाम से वो उन चीज़ों को देखता है। जैसे कि आला हज़रत का जिक्र किया, इसी तरह आला हज़रत के बाद भी लोग आए, वो आला हज़रत का मकाम तो नहीं ले सकते लेकिन वो उस मकाम पर ज़रूर थे जो उन चीज़ों को देख रहे थे। जब देख रहे तो समो रहे थे। इस तरह से लोग मनाक़िब में भी और जो नात में मनाक़िब के शेर जो आए हैं वो ज़्यादातर जो आए हैं वो अहले बैत रसूलुल्लाह से आए, और अहले बैत रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह से जुदा नहीं जाना जा सकता। उसी की तारीफ़ है, उसी की सीरत को आगे बढ़ाने वाली बात है, उससे मुंसलिक करने वाली बात है। बात ये है कि समझ नात के साथ मनक़बत के शेर को समझना और किस तरह उसने परोया है, उसके माने क्या हैं, वो समझना हर एक के बस की बात है। बहुत शुक्रिया पेदा साहब। काकी साहब, मैं अब आपकी तरफ सवाल मेरा पूछना ये चाह रहा था, जैसे अभी एक बात हो गई कि मनक़बत के अशार अहले बैत का जिक्र ख़ास तौर पर, लेकिन दूसरा एक पहलू जो मैं जैसे मैंने सवाल पिरज़ादा साहब से भी किया था कि जितना मैंने भी मुताला किया कि हमारे यहाँ अमूमन जो तसव्वुफ़ के हवाले से बुज़ुर्गान दीन के खाली वाक़यात को फ़ोकस किया जाता है, तालीमात को फ़ोकस नहीं किया जाता। मनक़बत निगारी में तालीमात का बयान आप किस तरह देखते हैं? बुज़ुर्गान दीन की तालीमात का बयान आपको नज़र आता है कि असर हाज़िर में या गुज़िश्ता दिनों में भी बयान इस तरह से तालीमात का होता है या होना चाहिए? उसकी अफादियत अहमियत में भी थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है आजकल जो, और ये इससे पहले जो शुअरा कराम ने मनाक़िब कही हैं, तो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने जो मनाक़िब कही हैं उनके तो माशाअल्लाह उनकी तालीमात का इजहार होता है, औलिया कराम का जिनके बारे में मनाक़िब कही गई हैं। अच्छा, दौर हाज़िर में ये है कि यानी ज़ाहिरी तारीफ़ कर दी जाए वली कामिल की तो उसको मनाक़िब समझ लिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ और मेरा यानी मरकज़ी ख़याल भी यही है कि जिसकी हम मनक़बत कह रहे हैं उनकी तालीमात का भी उसमें ज़िक्र होना चाहिए। एक सरसरी सी बात, हालांकि ये बात यहाँ पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, जैसा कि बाबा साहब ने फरमाया, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जो इस रास्ते से गुज़र जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। वहाँ जन्नती दरवाज़ा जो है, अच्छा वहाँ के अब लोगों ने ये समझ लिया कि पूरे साल कुछ भी करते रहें और साल के बाद उस दरवाजे से गुजर जाएंगे तो जन्नती हो जाएंगे। मकसद ये है कि बाबा साहब ने ये फरमाया कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं या उस रास्ते से जो गुजरेगा वो जन्नती है। तो औलिया कराम की मनक़बत कहने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी तालीमात का भी तज़किरा होना चाहिए और हर शायर अपनी फ़िक्र के मुताबिक, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि हर शायर अपने फ़िक्र के मुताबिक मनक़बत कहता है। तो मेरा भी यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ अनायत फरमाई है उसके मुताबिक मनाक़िब बयान करता हूँ। और ये जो मनक़बत का मेरा सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह ये 33 साल पर मुहीत है। मेरा सबसे पहला नातिया मजमूआ ज़िक्र खैरुल वरा 1989 में आया था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसमें नहीं है, नग़मात तय्यबात में भी आपकी उसमें तो है, वो है यहाँ पर माशाअल्लाह 50-60। तो सबसे पहले मेरे जो नातिया मजमूआ आया था ज़िक्र खैरुल वरा 1989 में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 मनाक़िब उसमें शामिल थी। सबसे पहले मनक़ब
تو یہ سمجھ لیں یہ سفر وہیں سے جاری ہے. اس کے بعد دوسرا نعتیہ مجموعہ ذکر خیر الورا آیا, اس میں بھی 5 مناقب شامل تھیں. تو مناقب پر تو میں ابتدا سے کام کر رہا ہوں. پھر یہ دیکھیے جو سامنے رکھا ہوا ہے مجموعہ, یہ آیات بینات, اس میں الحمدللہ 33 یعنی 33 مناقب اس میں شامل ہیں. اس کے بعد 2 نعت کے مجموعے تھے, اس میں کوئی مناقب شامل نہیں. پھر ایک کلیات الحمدللہ 2015 میں میری شائع ہوئی, اس میں الحمدللہ جتنی میں نے مناقب 2014 تک میں کہیں تھی 158 مناقب اس میں شامل ہیں. اس کے بعد الحمدللہ 100 سے زائد مناقب ہیں میرے پاس, اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ 300 مناقب میرے پاس ہو جائیں گی سرکار دو عالم کے کرم سے اور اولیاء کرام کے فضل و ان کی توجہ سے. تو میرا پروگرام ہے کہ 300 مناقب کا ایک مجموعہ جس کو کلیات کہتے ہیں, ابتدا سے لے کر 2023 تک جتنی مناقب میں نے کہی ہیں تو وہ 300 مناقب کا مجموعہ انشاءاللہ شائع ہوگا. اس کے علاوہ بھی 1999 میں ایک مناقب اولیاء کے نام سے میری ایک کتاب آئی تھی جس میں ساری مناقب شامل تھیں, اس میں 60 مناقب شامل ہوئی تھیں. تو ماشاءاللہ تمام شاعر جو یہ استطاعت رکھتے ہیں مناقب کہہ رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں بھی صحیح مناقب کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بس اللہ پاک قبول فرمایا. یہ جو نشست ہوئی ہے اللہ پاک اس نشست کو قبول فرمائے اور اس کے فیوز و برکات اللہ پاک عطا فرمائے. سیرت میں توجہ چاہوں گا آپ کی, جو بات ہو رہی ہے کہ مناقب کے اندر تعلیمات نہیں آ رہی. تعلیمات 2 قسم کی ہوں گی, ایک تو اس کے اپنے اعمال شریعت مطابق, اور دوسرے اس کی جو تحریر ہے ظاہر بات ہے وہ بھی اس کی تعلیمات. ان کو سمجھنا میرا خیال آسان نہیں ہے اشعار کے اندر. اس کی مثال دیتا ہوں کہ سیرت بیان نہیں کی جاتی, سیرت دکھائی جاتی. مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وضو مسجد میں کرتے تھے, حالانکہ گھر میں بھی اہتمام تھا, گھر میں نہیں کرتے تھے. ایک بہت بڑے عالم مولانا عبد المنان اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, شاگرد بھی تھے. ایک دفعہ وہ مسجد میں تھے اور آخری عمر ہے مفتی اعظم کی, یعنی 85-86 سال کی عمر ہے, اس وقت کی بات, مسجد میں جا کے وضو کر رہے. تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ مفتی اعظم اب تو اتنی بوڑھے ہو گئے, شہری حضور بھی آتے رہے, گھر میں وضو کر لیا کریں, یہاں کیوں کرتے ہیں؟ سیرت, کردار اور کس طرح دیکھیے. یہ دل میں خیال آیا. جب مفتی اعظم نے وضو مکمل کر لیا تو فرمایا مولانا لوگ کتاب پڑھ کر وضو کرتے ہیں, کتاب پڑھ کر وضو سیکھتے ہیں. بہت سے لوگ کتاب پڑھ کر وضو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں, ہم اب وضو کر کے دکھاتے ہیں. تو کتنے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر, مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر, وہ دیکھیں کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کرنے, مقصدیت یہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی, ہم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں ہم سب نے, میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے, کہ جو ہم نے کہا ہے خداوند کریم ہمیشہ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ, آپ نے جیسے بات کی عملی طور پہ, ابھی بابا صاحب کے مزار شریف کی بات کر رہے تھے. میں جب خود جنتی دروازے سے گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جنتی دروازہ کھلتا ہے بابا صاحب کے قدموں پہ. تو جو میری فہم جو کہتی ہے, یقیناً جو روایات ہیں جنتی دروازے کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پر, لیکن میری فہم نے یہ بات آئی کہ اصل بات یہ ہے کہ دروازے سے گزر کر یہاں آ کر بابا صاحب کے قدموں میں آ کے بابا صاحب کے نقش قدم پہ اگر کوئی چلتا ہے تو جنت پہ جائے. اصل تو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات, ان کے نقش قدم پہ چلنا, صرف یہ جان لینا کہ یہاں سے ہم گزر گئے, تو وہی اصل جو حقیقت اس کا فلسفہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بزرگان دین کے ہر عمل میں, ہر قول میں کہیں نہ کہیں فلسفے شامل ہیں جس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. علامہ صاحب, میں اس طرح جانب آ رہا تھا آخری بس, کیونکہ اب ہم اس نشست کو وقت کیونکہ بہت ہو گیا ہے, بس میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں مختصراً کہ آج کی نشست کو,
کیونکہ ہم نے، میں سمجھتا ہوں تشنگی قائم ہے، بہت سارے عہد ہم نے چھوڑ دیے، دکنی عہد چھوڑ دیا، رکھنوی عہد چھوڑ دیا. منقبت نگاری کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمومی طور پہ ایک غلو ہمیں نظر آتا ہے مذہب کے ساتھ. اچھا، اور جیسے ہمارے سے بات ہوئی، ہمارے اپنے شعراء کرام کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو عمومی طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو انداز اب مناقب کا اختیار کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں، وہ مناقب سے زیادہ ترانے کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے. وہ ایک ترانہ یا ایک نعرہ بنتا جا رہا ہے. تو اب ادب میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی اجازت ہے کہ منقبت اور ترانہ اور نعرہ یہ ایک علیحدہ میں سمجھتا ہوں صنفیں ہیں. تو ذرا اس پہ ہلکا آپ روشنی ڈال دیں، پھر ہم اس کو. منقبت اردو شاعری کی تمام اصناف میں لکھی گئی ہے. وہ غزل کے پیرائے میں بھی ہے، وہ مسدس میں بھی ہے، مثلث میں بھی ہے، مخمس میں بھی ہے، قصیدے میں بھی ہے، اور پھر مرثیے میں بھی. کیونکہ جو جدید مرثیہ ہے یہ اولاً فضائل پر مشتمل ہوتا ہے، پھر بعد میں کربلا کے احوال پر، اور اس کی ابتدا جوشملی آبادی سے ہوتی ہے. تو جدید مرثیے کے اندر بھی جو آغاز ہوتا ہے وہ منقبت سے ہی ہوتا ہے. اب یہ جو منقبت ترانے میں بھی ہو، چاہے وہ کسی صنف میں بھی ہو، اس میں احترام اور حقیقت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور وہ جو آپ نے غلو کی بات کی، تو میں اس کی دونوں کے ایک ایک شعر سے میں مثال پیش کر دوں. اب جیسے غلو، ایک ہندوستان کے بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت عباس علمدار جب خیمے سے نکلے اور کربلا میں یزیدیوں کے مقابلے پر گئے، اب میں نام ہی لے لیتا ہوں، سلامت علی دبیر نے کہا کس شعر، اب آپ دیکھیے اس میں شاعری اور حقیقت، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، زیر زمین رستم کا کفن کانپ رہا ہے، ہر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، اور خنجر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب آپ مجھے بتائیے اس میں غلو کا کیا ہے؟ خنجر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، کہ میرے پر پہ تلوار نہ لگ جائے. ایک یہ تصور ہے. اب منقبت کا ایک دوسرا تصور دیکھ لیں، اور وہ دوسرا تصور کیا ہے؟ دوسرا تصور یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے منقبت میں ایک ایسا مزاج دیا جو میری معلومات کے مطابق اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے منقبت کو اپنے شجرے کے مولا کائنات مولا علی سے لے کر اپنے مرشد تک ان تمام اولیاء کے احوال کو ایک ایک شعر میں رقم کیا. اب یہ شجرہ بھی ہو گیا، منقبت بھی ہو گیا، دونوں کام اس میں ہو گیا، استغاثہ بھی ہو گیا. اور پھر اس کے ساتھ اس میں سچائی کا کتنا اہتمام کیا گیا کہ جس شخصیت سے متعلق شعر ہے اس شخصیت کا کوئی وصف اس میں بیان ہے. مثال کے طور پہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، دیکھیے وہاں سجاد کہا اور یہاں اپنے لیے پھر کہا ساجد رکھ مجھے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. اب امام باقر کا جو اصل نام تھا نا وہ تو تھا محمد بن علی بن حسین. باقر ان کا نام نہیں تھا، باقر العلوم ان کا لقب تھا. باقر العلوم، باقر کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، باقر العلوم علوم کو تقسیم کرنے والے. تو والا حضرت کہتے ہیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. یعنی لفظ، شخصیت، نام، اس کی معنویت اور پھر منقبت ہو رہی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے منقبت کے اندر بھی یہ بتایا کہ سچائی رہنی چاہیے، منقبت میں دیانتداری رہنی چاہیے، اور ہمارے نعت خوانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو نعت ہے اس کو نعت میں ہی رکھیں، جو منقبت ہے اس کو منقبت میں ہی رکھیں. اب جیسے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، یہ نعت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ نعت ہوتی تو اس کے اندر یہ شعر نہ ہوتا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. یہ غزل ہے، عارفانہ غزل. اس کو نعت میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، یہ غزل ہے. اور اس غزل کا ایک شعر میں پیش کر دوں جس سے یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ یہ واقعی غزل ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے،
उसमें एक शेर है कि दिल दे के तुम्हें हमने बाजी नहीं हारी है, कहलाते तुम्हारे हैं ये जीत हमारी है। तो ये तो खालिस गज़ल है। अब गज़लों को भी अगर आप नात से मंसूब कर देंगे और नात को फिर गज़ल में कर देंगे तो ये एहतराम के मनाफी, नात को नात रखें, मनकबत को आरफाना कलाम का कैसे? आरफाना कलाम, बिल्कुल आरफाना कलाम का मिजाज अपनी जगह। अमूमन यही होता है कि महफिल में हम एक जुमला मैं बस और कह दूं, वो पीरज़ादा साहब ने अहले बैत के मनाकिब के हवाले से बात कही तो मैंने आगाज़ में बात कही थी सबसे पहली मनकबत सिद्दीक़ अकबर की लिखी गई, लेकिन इस जुमले को मैं मुकम्मल कर दूं, सबसे ज़्यादा मनाकिब जो लिखे गए हैं सहाबा में वो हज़रत अली के, सबसे ज़्यादा मनाकिब हज़रत अली के लिखे गए और सबसे पहली मनकबत सिद्दीक़ अकबर की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत ये है कि ये गुफ्तगू और ये सिलसिला बड़ा तवील है। मैं आखिर में चाहूँगा अबरार भाई जो है इज़हार तशक्कुर की कलामात भी अदा करें और अगर हो सके तो मनकबत के भी कोई एक आध अशआर। ज़रूर। यकीनन वक्त की नज़ाकत भी है और मैं मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी के हवाले से आज इस मौजू पर जिन अकाबरीन की शिरकत हुई, ये हमारे बज़्म के लिए, हम सब के लिए इंतहाई एज़ाज़ की बात है। मैं फ़र्दन हज़रत अल्लामा फैसल अली बंदगी साहब, ज़की अशरफ़ी मेरे मामिन होते हैं, और डॉक्टर मजीद वक़ादी साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं, रहनुमाई फरमाते हैं, और इसी तौर पर इनकी शफ़क़तें हमें दरकार हैं। ताज सुल्तानी साहब नात पर हम पर बहुत काम कर रहे हैं और आज इनकी शिरकत यकीन हम सब के लिए एज़ाज़ की बात है। पीरज़ादा खालिद रिज़वी साहब बड़ी शफ़ीक़ शख्सियत हैं और शफ़क़त फरमाते हैं हम सना खानों से और अहले मोहब्बत से, और यकीन खाकी साहब हैं और मुनीर सुमर साहब, दीगर तमाम बाप का मैं फ़र्दन इज्तिमाई तौर पर और अशरफ मेमन साहब मैं मशकूर हूँ, डॉक्टर खालिद साहब, और दरख्वास्त बल्कि मैं आपसे ही करूँगा कि कोई मनक़बत अच्छी सी आप पेश कर। अबरार भाई ने मेरी तरफ ये बात डाल दी। मैं चलिए मैं एक हाँ, कायनात की बारगाह में मनकबत के चंद अशआर पेश कर देता हूँ। इतिहास उठाओ और मेज़ पर रखो। अच्छा, मैं रशीद वारसी साहब की मनकबत सैयदा कायनात की पेश कर देता हूँ। इसी के साथ बल्कि अपने देखने वालों से इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि यकीन वक्त भी हो गया है और यकीनन आप अहबाब ने देखा कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, हमारे शमशाद बेग साहब थे और दीगर अहबाब जो देख रहे थे। मैं तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ लाइव नशिस्त में हमारे साथ रहे और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। एक दफ़ा दो शेर पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ दो शेर के बारगाह में हज़रत रशीद वारसी के लिखे हुए कलाम के पेश कर कि मरहबा बिनते नबी, मरहबा बिनते नबी, या फातिमा या सैयदा, मरहबा बिनते नबी, या फातिमा या सैयदा, मरहबा बिनते नबी, या फातिमा या सैयदा, ज़ीनत का शान ज़ीनत का शान शेरे खुदाया सैयदा, मदरे शबीर व शब्बे पारे जिसे में रसूल, मदरे शबीर व शब्बे पारे जिसे में रसूल, तैयबाओ ताहिरा, तैयबाओ ताहिरा, खैरुन्निसाया सैयदा, और कौसरो तस्नीम जन्नत है वरासत आपकी, कौसरो तस्नीम
عبادت آپ کی اپنے بابا کا کریں، اپنے بابا کا کریں صدقہ یا سیدہ، اپنے بابا کا کریں صدقہ عطا یا سیدہ، اور آپ نے شاداب رکھا ہے گلستان رسول، اپنے پھولوں سے سجا کر کربلا یا سیدہ، اور اے بطول اے فاطمہ زہرا کرم فرمائیے، ہے رشید وارثی کی، ہے رشید وارثی کی التجا یا سیدہ، ہے رشید وارثی کی التجا یا سیدہ۔ جزاک اللہ۔ میں ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تحائف ہیں مختصر سے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی جانب سے۔ چیئرمین مسرور کیفی نعت اکیڈمی اشرف محمد صاحب درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اور مہمانوں کو ہمارے ذکیہ اشرفی بھی ہمارے تشریف لائیں، اور مہمانوں کو میں فضل پردہ دعوت دیتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے انتہائی گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر مجید قادری صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اور ہماری طرف سے یہ تحفہ اجرک بہت شکریہ آپ سب کا۔ طاہر سلطانی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ انتہائی جب سے پیزا خلیجی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، یعنی اجرک کا تحفہ ہے۔ بیٹے کو یہ دعوت اٹھائیے گا، یہ میری طرف سے بھی آپ کی یہ لو۔ عزیز خاکی صاحب جی تشریف لائیں۔ ہمارے حرد العزیز جی ماشاء اللہ، اور مناقب پر آپ کی جو توجہات، ان کی انفرادیت ہے، ہے، اس سے آپ کی آج کی شرکت جو ضروری تھی۔ یہ آپ کی خدمت میں۔
हमारे नौजवान सना हाँ वैस हमारे मेहरबान नहीं वो बात आपने कही है। इसी तरीके से आप मेजबान और मेहमान जी जी एक मेजबान मेहमानों के साथ फोटो हो जाएगा